السلام علیکم خواتین و حضرات، ہلکی پھلکی پوڈ کاسٹ کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کا خوش آمدید. میں اور میرے ساتھ میرے عزیز دوست سرین، اور سب کا امید ہے کہ رمضان اچھا گزرا ہوگا. ہم آخری عشرے کے قریب ہیں، اور امید ہے کہ ہر جگہ جدھر بھی ہیں دنیا میں آپ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں. جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی، رمضان اور عید کے اندر جو مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں خاص طور پر ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو جاتا ہے، پوری عوام تقسیم ہو جاتی ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے یا کیلنڈر کو فالو کرنے کے اوپر رکھنا ہے. اسی کی اس ایپیسوڈ میں ہم تھوڑی گہرائی یا باریکی میں جائیں گے، رمضان کے سبجیکٹ پہ نہیں، بٹ جنرلی ایک اس کو تھوڑا مزید کچھ اینگل سے ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ ڈیوائڈ کس قسم کے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور ان کا پھر سیاست کے حساب سے استعمال یا اس کا غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اور آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان ڈیوائڈز کو، اس تقسیم کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، اپنے ملک، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے. تو شروع کرتے ہیں جی اسی چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ. سبین، آپ کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. شکریہ کاشف. سب کے امید ہے کہ روزے اچھے چل رہے ہوں گے. تو آج ہم نے کہا کہ آپ کے رمضان میں ہم تھوڑا سا کلر ایڈ کرتے ہیں اس گپ شپ کے ساتھ. تو جی آج جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کی، یا جو آپ کا اختلاف رائے ہے، یہ کدھر سے آتا ہے. تو اس کے اندر اس پہ کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ پلے پڑے ہیں، اس جگہ کا، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا آپ پہ یقیناً بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسے میں بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ ایک دور دراز گاؤں میں رہنے والا جو ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی کیا حقیقتیں ہیں روزانہ کی. تو میں بالکل نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں اس علاقے میں نہیں رہتا، میں ان لوگوں سے نہیں ملتا. تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی کے کیا حالات ہیں، اس کے جو رائے بن رہی ہے وہ کن چیزوں کے بیس کے اوپر بن رہی ہے. تو لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اختلاف رائے بڑا ضروری اس لیے ہے کہ اگر میں نے صرف اپنی ہی سائڈ دیکھنی ہے تو مجھے تو صرف یہی نظر آئے گا کہ لاہور میں تو سب کچھ اچھا ہے، ٹھیک ہے، سڑکیں بھی ٹھیک ہے اور دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں، جو بھی مطلب مسئلے مسائل آپ لگے کیا کہیں گے جی کیونکہ میرے علاقے میں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہر جگہ ٹھیک ہے. لیکن جب تک میں کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے، کسی دوسرے ریلیجن سے یا کسی طبقے سے رکھنے والے سے بات نہیں کروں گا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ ایکچولی پاکستان کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر یا امریکہ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی روزانہ کی جو حقیقت ہے، وہ کمپلیٹ جو پکچر ہے، جو بڑی آپ کی تصویر بنتی ہے آپ کے معاشرے کی، وہ آپ کی اس کے بغیر بن نہیں سکتی جب تک آپ دوسرے علاقے کے لوگوں کو کچھ حد تک سمجھنے کی کوشش نہ کریں. تو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی ضروریات اور ان کی ضروریات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا. آپ کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے کہ جی میرا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ مجھے مل جائے، میرے بچوں کے لیے پڑھائی، آپ کو امن و امان چاہیے، آپ کو پیار محبت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ جب آپ ان سے ملیں تو آپ کو عزت سے وہ ملیں، تمیز سے ملیں. تو اس کے اندر اگر آپ کسی بھی علاقے کے، کسی بھی دنیا کے، میرے خیال میں کسی بھی علاقے کے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری سب کی جو ضروریات ہیں وہ کافی ملتی جلتی ہیں. ہم سب ہر جگہ کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں، آسٹریلیا کے اپنے مسائل ہیں، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، امریکہ کے اپنے مسائل ہیں. لیکن ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم ایسی اپنی سوسائٹی کی طرف ایک ایسی سوسائٹی بنائیں جس کے اندر یہ ساری ضروریات پوری ہو سکیں اور سب کے لیے پوری ہو سکیں. سب کے لیے اگر نہ ہو ایٹ لیسٹ میرے لیے پوری ہو سکیں. ٹھیک ہے، اگر سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی یہ کامن چیزیں آپ سب کے اندر یہ کامن چیزیں. اب جب یہ مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف ملکوں کے رہنے والے جب یہ چیزیں
بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس میں سے میرا خیال ہے سب سے اچھی جو مثال ہے وہ یورپ کی ہے، جو صدیوں سالہ سال لڑائیاں، انہوں نے بہت جنگیں آپس میں کی، لیکن اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار اب میرا خیال ہے کافی ہوگی، اب اپنے لوگوں کے لیے ان کی طرف دھیان کریں، لڑنا مرنا ہم نے کافی کر لیا ہے، اب اپنے لوگوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور ہم مل کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی ضروریات تو ایک جیسی ہیں۔ تو پھر ای یو بنتا ہے۔ ای یو بننے سے کیا ہوا جی کہ آپ کے جو لوگ بیلجیم والے ہیں وہ جا کے آئرلینڈ میں جاب کر سکتے ہیں، آئرلینڈ والوں کو اگر وہاں سے نکلنا ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کی کہیں اور ضرورت پوری ہو رہی تو وہاں چلے جائیں گے، ان کو کوئی علاقہ اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے انہوں نے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ بھئی یہ ایک ہی علاقہ، یہاں پہ جو بھی رہتا ہے وہ سارا ایک ہی ملک سمجھیں، اس کے اندر لوگ آرام سے، ہم لوگوں کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم ٹریول آسانی سے کر لیتے ہیں، کہ آپ کو ایک جگہ کا پاسپورٹ اگر ویزا لگ گیا تو آپ باقی علاقوں میں پھر سکتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ ہمیں فائدہ اس چیز کا ہوتا ہے۔ اب اگلا جو اس کا سٹیپ وہ یہ کہ یہ جب لوگ اپنی رائے، اپنے جو ان کے موقف ہے وہ دوسرے گروہ یا دوسرے علاقے کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو پھر سیاسی نمائندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ ان کو اپنے علاقے میں آپ سیاسی نمائندہ کو ڈھونڈیں گے، وہ آپ کی بات لے کے دوسرے علاقے تک جائے گا، دوسرے گروہ سے بات کرے گا، اور پھر آپس میں وہ بات کریں، کچھ فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے اوپر کاشف تھوڑا سا ہمیں یہ اس پہ ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، انسانوں میں ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں، اور مستقبل میں بھی گروہ بندی یا گروپ بندی ہمیشہ سے رہی ہے اور شاید رہے گی بھی، اور جن وجوہات پہ وہ گروہ بنتے ہیں ان میں مذہبی طور پہ آپ کی دنیا میں کس حصے میں رہ رہے ہیں اس کے حساب سے، ثقافتی طور پہ زبان کے حساب سے، کیسے دکھتے ہیں اس کے حساب سے، وہ ہمیشہ سے وہ گروپ بندی رہی ہے۔ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وہ تب بنا جب سیاسی پارٹیز نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دنیا میں جتنے ممالک میں آپ جا کے ان کی حکومتوں کو دیکھیں تو آپ کو جمہوری حکومتیں نظر آئے گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں عوام کو اپنی سیاست کی بھلائی کے لیے دو بڑے بڑے حصوں میں یوزلی بانٹ دیتی ہیں، اور اس کے بیس پہ ان کو اپنی سیاست چمکاتی ہیں۔ امریکہ کی آپ مثال لے لیں تو آپ کو دو بڑی پارٹیز وہاں بھی نظر آئیں گی، ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں۔ ڈیموکریٹس اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، پروگریسو کہتے ہیں، ترقی پسند کہتے ہیں۔ ریپبلکنز اپنے آپ کو بہت روایتی کہتے ہیں۔ اب بہت ساری جو ریلیجس یا مذہبی لوگ ہیں، کرسچنز ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے سینٹر میں اور جنوب میں، وہ ریپبلکنز کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی کی مثال آسٹریلیا میں لے لیں، آپ کی لبرل پارٹی ہے جو کہ ویسے ہی ہے جیسے یو ایس میں ریپبلکنز ہیں، پھر آپ کی لیبر پارٹی ہے، تو ہر جگہ آپ کو یہ بڑی بڑی پارٹیز نظر آتی ہیں، یا بڑے بڑے دو حکومتی نظام نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو وہی پی ٹی آئی اور باقی سب پھر دو بڑے گروہ بن گئے۔ تو گروہ بندی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وہ تب بنا جب اس کا سیاسی استعمال شروع ہو گیا، اور ہم نے سیاست دانوں نے، سیاسی پارٹیز نے لیبلز بنا دیے اور انسانوں کو ان لیبلز کے اندر بانٹ دیا، اور ہم نے جو غلط کام کیا کہ ہم نے اور انسانوں کو بھی ان کے ان لیبلز کے تھرو بلانا شروع کر دیا کہ یار یہ یوتھیا ہے، یا یہ پٹواری ہے، یہ نون لیگی ہے، اور ہم اس چیز کو بھول گئے کہ ان لیبلز کے پیچھے بھی انسان ہے، اور ان کے بھی مسائل، ان کے مسائل ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں بہتریاں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، وہ بھی اگر ہم کمپیئر کریں آپ نے جیسے کہا تو وہ بھی بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ تو ان لیبلز نے سیاست کا بھلا کیا لیکن انسانوں کا بھلا نہیں کیا، اور ہمارے اندر مزید تقسیم آ گئی، مزید فاصلے آ گئے، اور وہ جو گروہ دو اینڈز پہ تھے وہ بڑے بڑے ہوتے گئے، اور اسی کی وجہ سے ہم میں صبر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ اس اگلی ہماری مترادف پارٹی کا نقطہ نظر ہے، یہ ہم نہیں سوچتے کہ وہ اگلے کسی انسان کا نقطہ نظر ہے۔
اس مسائل نے اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی ایڑیاں گاڑ لی زمین کے اندر اور ہم نے مورچے بنا لیے کہ یار یہ جو ہم جس سیاسی نمائندے کو فالو کرتے ہیں، جس پارٹی کو فالو کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں اور اگلے ہمارے دشمن ہیں یا اگلے ملک کے دشمن ہیں. تو اس سیاسی لیبلنگ نے ہمارے ملک کا بھی نقصان کیا ہے اور ہمارے لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. ہمارا آپس میں باہمی اتفاق، پیار، محبت جو ہے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو سبین کچھ بتائیں، کچھ مثالیں کہ اس گروہ بندی کا پھر جب نقصان آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے. مطلب ہمارے لیے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا لیٹس سے آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے تو بڑی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا فائدہ نقصان ہے، لیکن کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ کیا اس کی کیا بری شکل پھر سامنے آتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ تھوڑا سا اس کی پریکٹس میں دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کی تو ایگزامپلس ہمیں پتہ ہے، لیکن جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ گرین پاسپورٹ لے کے جب کسی بھی امریکی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو فوراً آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کافی اسپیشل ہیں اور آپ کا وہ جو رینڈم چیکس ہیں وہ رینڈم نہیں رہتے. تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اس وقت اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک بالکل آسانی سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہاں کے پولیٹیشنز نے، وہاں کے سیاستدانوں نے جو امیگرینٹس ہیں یا جو اسپیشلی مسلم کنٹریز ہیں یا جو پاکستان ہے، اس کو انہوں نے وہاں پہ جی ایک جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ بنا کے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ تو ٹھیک لوگ نہیں، ٹھیک ہے ان سے ہم نے بچنا ہے اور ہم بچانے والے ہیں تمہیں ان لوگوں سے. اور دیکھو 9/11 پہ کیا ہوا. اب وہ ایک نئی الگ بحث ہے کہ جی 9/11 کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اس کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے پورے ایک ملک، پوری ایک مذہب کو انہوں نے ڈیمونائز کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک لوگ نہیں، انہوں نے سائٹ پہ ان کا ایک لیبل لگا دیا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ سیاستدان یہی کر رہے ہیں. اور سیاستدان آپ کو یہ بتائے گا کہ یار بس میں بچا سکتا ہوں، ان لوگوں سے میں بچانے والا ہوں، اور اس کے دیکھو میں نے کیسے بچایا کہ میں نے ان کے لیے آنا مشکل کر دیا یا سوال زیادہ کرتے ہیں یا بٹا. اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں. مطلب میرا خیال ہے سب سے بڑی، جیسے پہلے میں نے یو کا ذکر کیا تو اس میں سے یو کے کا باہر نکلنا، بریگزٹ کی جو ایگزامپل ہے وہ کافی بڑی میرے لیے کافی شاکنگ تھا کہ یار مطلب اچھا بھلا سسٹم تھا تو یہ کیسے ہو گیا. تو وہی بات ہوئی کہ جی سیاستدانوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یو میں سے نکل جائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے نا بڑی آسان ہو جائے گی اور ملک کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ نعرہ لگایا اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ہاں نہیں بھائی یہ بات جو ہے نا یہ بس یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں. ٹرمپ کی جو سپورٹرز جو ان کے تھے، انہوں نے جب وہاں پہ حملہ کرتے ہیں کیپٹل ہل کے اوپر، تو وہ آپ کو ایک کافی میرے لیے بھی وہ بھی شاکنگ تھا کہ یار یہ لوگ جمہوری اس کا علم بردار ایک ملک جو جس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کاشف جو یہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیز گڑبڑ زیادہ کیسے ہوگی. اچھا جی، پچھلے 4-5 سال میں یا پچھلے 10 سال میں بھی چلے جائیں تو ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے جس نے اس گروہ بندی کو، اس ڈیوائڈ کو زیادہ بڑا کر دیا ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی اور معلومات کی رسائی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہ اس کی رسائی ہر ایک کے پاس ہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بزرگ ہے. ہر ایک کے پاس فون ہے، اسمارٹ فون ہے جس کے اندر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں لوگ، ٹویٹر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ خبریں پڑھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. تو معلومات کی رسائی آپ کے فون کے تھرو ہر ایک کے پاس ہے، اور نہ صرف فون کے تھرو ہے بلکہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں اس وقت نیوز چینلز بھرے پڑے ہیں. آپ پتھر اٹھائیں تو آپ کو 6 نیوز چینلز بیچ میں سے ملیں گے، اور اس کے اندر بھی معلومات کی جو خبریں ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بھی کافی آپ کو مختلف نظر آتی ہیں. تو ایک جو چیز ہے وہ ان پلیٹ فارمز کا غلط استعمال، چاہے وہ سیاسی ادارے یا سیاسی پارٹیز کریں یا نمائندے کریں یا وہ کچھ بیرونی قوتیں کریں، وہ اس کی مثالیں ہم نے کافی دیکھی ہیں. یو ایس الیکشنز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ایک بہت بڑا ایک شوق تھا پوری دنیا کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی
اسی معلومات کا غلط استعمال تھرو سوشل میڈیا چینلز اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو کہ تھوڑے سے روایتی خیال رکھنے والے ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, کرسچنز, یو ایس کے جنوبی علاقوں میں رہنے والے اور سینٹرل علاقوں میں رہنے والے. اور کسی نے کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جیت سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس معلومات کا غلط استعمال, جس کو ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو اس کے یہ آگ کی طرح پھیل جاتا ہے, اور ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے اور اس سے اپنا پوائنٹ آف ویو فارم کرتا ہے. ایک چیز جو اور جس کے بارے میں بات کروں گا, جس کو ہم کانفرمیشن بائس کہتے ہیں. کانفرمیشن بائس کو آسان طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمارے میں, انسانوں میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم اس خبر کو ڈھونڈتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, یا ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے ہم خیال ہیں, مطلب جو اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں, اور انہی چیزوں پہ وہ بلیو کرتے ہیں جن پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کنویں کے اندر دھستے جاتے ہیں اور ہمارے میں صبر بہت کم ہو جاتا ہے اگلے کی بات سننے کا. تو یہ کانفرمیشن بائس کو بہت زیادہ خراب کر دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے, جس میں پاکستان میں بھی اگر آپ سیاسی حالات کو دیکھیں, ہر کسی کے پاس فون ہے, دن کے حساب سے کوئی 1000 آپ کو خبریں فارورڈ ہوتی ہیں واٹس ایپ پہ, آپ کو یوٹیوب کے کلپس ملتے ہیں, جو کوئی کہیں کسی گھر میں کسی کونے میں کوئی بات کر لے اس کو پھیلانا بہت آسان ہو گیا. تو اس چیز کے اوپر ہم سب نے تھوڑا بہت اس طرح خیال کرنا ہے کہ خبر کہاں سے آئی, کس نے دی, کیا اس کے اوپر ہم اعتبار کر سکتے ہیں, کیا اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا مقصد ہے کہ نہیں. یہ ایک آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی انفارمیشن فارورڈ ہو, اس کے بارے میں تھوڑی دیر رک کے سوچنا کہ یہ کہاں سے ہے اور اس کا کیا مقصد ہے, یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. کیونکہ سوشل میڈیا کا اس طرح کی آسان جو معلومات کی رسائی ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کافی خراب ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. اور یہ آپ کو امریکہ کی مثال دی ٹرمپ کے الیکشن کی, لیکن اسی طرح مصر میں, ایجپٹ کے اندر جب حسنی مبارک کی حکومت کو گرایا گیا, حکومت تو نہیں تھی, وہ ڈکٹیٹر تھے, اور ایک جمہوری حکومت کو لایا گیا, اس میں اس سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ساری دنیا, بچے بزرگ سارے اکٹھے باہر آ گئے, اور ایک جمہوری حکومت جو مرسی کی آئی, اس کو پھر دوبارہ 1.5 سال کے اندر گرانے میں پھر سوشل میڈیا اور اس معلومات کی غلط استعمال کا بہت اہم کردار ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنا دماغ کس طرح استعمال کرنا ہے, بجائے کہ جو ہمیں خبر ملے ہم اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ سچ ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ان باتوں سے الائنڈ ہے جو ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. یہ کاشف نے آپ کو کافی ساری ایگزامپلس بھی دے دی اس کے اندر. اچھا, سوال یہ کہ جی اس چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ اوور نائٹ ایک دن کا کام تو نہیں ہے, لیکن کچھ یہاں پہ اگلے ایپیسوڈ سے بھی بات کریں گے, لیکن ابھی کے لیے میرے خیال میں چھوٹی سی ایکسرسائز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا. آپ اپنی حکومت سے, اپنے نمائندے سے چاہتے کیا ہیں. یہ کافی نہیں کہہ دینا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, کہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, مجھے چور نہیں چاہیے, یا مجھے انصافیہ نہیں چاہیے, یا جو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ مجھے یہ بھائی 5, 10, 15 چیزیں چاہیے اگلے 5, 10, 15, 20 سال کے اندر میرے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو جو میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, جن کا میں محافظ ہوں, یا جن کا میرے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ کچھ 2-3 آئیڈیاز میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ آپ اس کو کرنے کا بہتر طریقہ کیسے ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے جذبات کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سوچنا ہے بالکل جذبات کے بغیر کہ یہ چیز مجھے جی, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے پاکستان میں ہر بندے کو جی, یا آسٹریلیا میں ہر بندے کے لیے جی ایک فری گھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں جی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ ہو سکتا ہے یہ آپ کا جذباتی فیصلہ, آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اپنے جذبات کو اس سے الگ کیسے کرنا ہے اور آگے کیسے چلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں کہ
یہ نہ ہو کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے حقوق کے اوپر ضرب لگا رہا ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھیں. اچھا, یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے نظریات ہیں, جو آپ کی رائے ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے, مکمل کوئی نہیں ہے, آپ غلط ہو سکتے ہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ اسپیشلی سیاست کو لے کے اکثر ہی غلط ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑی سی انفارمیشن کے اوپر اپنے ویوز بناتے ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کہ آپ کی جو تصویر ہے وہ تھوڑی سی کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنے آپ کو جو لوگوں سے, یعنی کہ سیاسی نمائندے کی پرسنالٹی, اس کا جی وہ کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہے جی تو وہ سونا بڑا ہے, اس کو ذرا سائڈ پہ کر دینا ہے. آپ نے بات یہ کرنی ہے کہ یار آئیڈیاز وہ کیا دے رہا ہے, یہ چیزیں جو میری ہیں یہ ٹھیک کیسے ہوں گی, وہ اس کی پالیسیز کیا ہے اور وہ یہ کرے گا کیسے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد آپ نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے ارد گرد بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر کی طرف بھی نکالیں. دیکھیں دنیا میں کیا ہوا, تھوڑا حقیقت پسند ہونا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اپنی ڈیمانڈس کے اندر, اپنی جو چیزیں چاہتے ہیں اس کے اندر حقیقت پسند تھوڑا سا ہو. دنیا سے سیکھیں کہ دنیا کے اندر چیزیں کیسے بہتر ہوئیں, جن ملکوں میں بہتر ہوئیں, جن ملکوں میں خراب ہوئیں وہ کیسے خراب ہوئیں, تھوڑا سا ان کو دیکھیں. میرا خیال ہے لوگ بہت سارے ملکوں کے ماضی میں اگر آپ کو جائیں گے تو آپ کو ہر طرح کی جو ہے مثالیں مل جائیں گی جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہیں اپنی رائے اور اپنی ڈس بنانے کے لیے. جیسے کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ جی پاکستان میں حالات برے ہیں, بالکل ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت ساری دنیا میں جو اکنامک حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, وہ مشکل ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. کووڈ تھا, اس کے بعد یوکرین رشیا کی جنگ تھی, بہت سے اس کے ریزنز ہیں. تو صرف پاکستان اس میں الگ نہیں ہے کہ جی پاکستان کے اندر صرف یہ اسپیشلی جی پیٹرول کی قیمت جی ڈبل ہو گئی ہے. جب آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے لوکل علاقے میں دیکھنا ہے کہ پارٹی کو چھوڑ دیں, پارٹی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لوکل علاقے کے اندر کون سا ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے, نمائندہ ایسا ہے جو مجھے چیزیں دے سکتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں نے 2 شیطانوں میں سے چھوٹا شیطان لینا ہے, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو شیطان نہ ہو سکتا ہے اس کو ووٹ نہ زیادہ ڈالیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آج وہ الیکشن ہار جائے, اگلا الیکشن بھی ہار جائے, لیکن جب تک آپ نے صبر نہیں چھوڑنا. آپ نے یہ جو سارا جو پروسیس ہے, یہ ملک بننے میں, ملک کو سٹیبل ہونے میں, ایک اچھے حالات ایک لائن پہ چلنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ نے بے صبرا نہیں ہونا. یہ جنریشنز کی بات ہے, یہ نسلوں کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے, اگر آپ کو ایک بندہ ٹھیک لگ رہا ہے نمائندہ, تو آپ اس کو ووٹ دیں. یہ نہ سوچیں کہ جی میرا ووٹ ضائع ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑی سی میرا خیال ایکسرسائز آپ اگر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑی سی اس کی اچھی آؤٹ کم ہوگی. کاشف اس پہ تھوڑا سا کچھ ایڈ کر دیں. ویسے میرے خیال میں مطلب ساری باتیں بڑی اچھی کی کہ کس رخ میں ہمیں چلنا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال میں اس کے پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ جو کچھ باتیں کریں گے وہ یہ کہ اور لوگوں کو, اپنے دوستوں, اپنے جان پہچان والوں کو لیبلز مت لگائیں. ہر لیبل کے پیچھے, چاہے وہ سیاسی لیبل ہے, چاہے وہ مذہبی لیبل ہے, چاہے وہ رنگ روغن کا ہے, چاہے وہ مطلب جغرافی یا دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگوں کو ایک حساب سے ہم نے لیبل کیا ہے, ان لیبلز سے آگے جا کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی انسان ہے. اور وہ انسان فار ایگزامپل جو کسی ایک سیاسی نمائندے کو, ایک سیاسی پارٹی کو فالو کرتا ہے, اس کو بھی وہی چیزیں چاہیے انفرادی طور پہ جو کہ آپ کو چاہیے کافی حد تک. تو اگر آپ لیبلز لگانے شروع کر دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ سے ہٹ کے ہیں, یا وہ کچھ اور چاہتے ہیں, یا وہ کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں, وہ انسان نہیں ہے. آخر میں ہم سب انسان ہیں, ہماری جو ہم چاہتے ہیں, ہمارا اینڈ گول بہت ملتا جلتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ اگر ہمارا اینڈ گول ایک ہی ہے تو اس کو ہم نے اپنے سیاسی نمائندوں سے کس طرح سے منوانا ہے, یا کس طرح سے ان کو اس پہ لے کے آنا ہے. جیسے اگر آپ کو میں مثال دوں,
اگر مجھے کوئی 5 شرائط میں نے اپنی رکھ لی اپنے سیاسی نمائندے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ مجھے یہ کنونس کرے کہ وہ کس طرح میرے لیے یا اس علاقے کے لیے ان شرائط کے پیچھے وہ محنت کرے گا، ان کو مطلب اپنی سیاسی دور کے اندر ان کا حل نکالے گا، بجائے اس کے کہ مجھے یہ بتائے کہ دوسری پارٹی کیسے نہیں نکالے گی حل۔ میں نے اگر اپنا نمائندہ چن لیا ہے اپنی شرائط کی بیس پہ تو میرے لیے وہی امپورٹنٹ ہے۔ میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگلے چور ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ اگلے 5 سال یہ نہ بتاتے ہوئے مجھے ختم کریں کہ اگلے چور ہیں۔ سو اس لیے لیبلز سے بچیں، اپنے نمائندوں کو ان کے اوپر دباؤ ڈالیں اچھی چیزوں کے اوپر، ان کو اس چیز کا آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ذمہ دار ٹھہرائیں جن کے وعدے کر کے وہ حکومت میں آئے۔ آخری بات یہ کہ آپ سب سے جو سن رہے ہیں ایک چھوٹی سی گزارش وہ یہ ہے کہ جب آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے تو ایک پین اور پیپر پکڑیں، اپنے فون پہ لکھ لیں، بٹ سوچیں کہ اگر آپ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ بھی سوچنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ آپ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں، صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے یا لیٹ سے اپنے ملک کے لیے کیسا مستقبل چاہتے ہیں۔ اور جیسے سرین نے آپ کو بتایا، آپ اپنی 5-6 شرائط لکھیں پیپر کے اوپر۔ اس کے بعد اگلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے اس دوست سے یا اپنے اس رشتہ دار سے وہ ڈسکس کریں جس کو آپ اپنا ہم خیال نہیں سمجھتے، جو آپ کی سیاسی نظریے کے ساتھ الائن نہیں ہیں، مختلف ہیں، اور ان سے ڈسکس کریں اور یہ چیک کریں کہ آپ میں ان میں کیا کیا چیزیں ایک جیسے ہیں، کن چیزوں پہ تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ پوائنٹس پہ اختلاف ہے تو اس کے بارے میں آپ اگلا کیا سٹیپ لیں گے، مطلب آپ کے اپنے کیا ایکشنز ہوں گے اپنے نمائندوں کے لیے، اپنی جو قریبی دوست ہیں یا آپ کے جو ہم خیال دوست ہیں ان کے لیے۔ تو ایک تھوڑی سی ایکسرسائز یہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا وہ ملتا جلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ یا نہیں، کیونکہ ہم نے ایز اے نیشن یہ اوور آل ایکسرسائز کرنی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس میں سے جذبات نکال دیں، جیسے سبین نے پہلے بات کی، صرف اپنے بچوں کا اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ جیسے کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے ابھی، اور اس کے حساب سے پھر اپنے نمائندوں کو چیلنج کریں۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو یہاں ختم کرتے ہیں جی، ہم نے کافی ٹائم گزارا اس کے اوپر۔ اگلے ایپیسوڈ میں مزید ہم کچھ اور مثالوں کو لے کے اس کی گہرائی میں بھی جائیں گے۔ اپنا ہی جو آپ کی ایکسرسائز ہم نے جو آپ سے گزارش کی ہمیں بھی بتائیں اس کے بارے میں فیڈ بیک، کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اس کے ساتھ میری اور سبین کی طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال کریں جدھر بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔